مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ اکیلی چلاتی ہیں, ہائے ہائے آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ بیٹا ہے, اچھا تو بیٹا نہیں بیٹھتا؟ ارے بھائی وہ ہے, وہ اس کی زندگی ہے نا, مجھے ہے, اور میں اکیلی کیوں؟ میں ہر ایک کو ہنس کر کہتی ہوں اللہ ہے نا میرے ساتھ. ایک عورت اگر محنت کر رہی ہے تو اس کو یقیناً رزق حلال کی تلاش ہے, وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہی, تو لیٹ اس ہیلپ دیٹ پرسن. وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے لوگ منہ پہ کہتے ہیں ساری زندگی جاب کی, ایک گھر تو بنایا نہیں اپنا. اچھا میرے منہ پہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں. سالوں پہلے ایسا ہوا کہ مجھے نے کہا پاگل ہے یہ تو, اور بڑوں نے نہیں بچوں نے بھی کہا. تب میں بہت روئی, اور مجھے کسی نے کہا ایک بات کہی, جس کو دنیا پاگل کہتے ہیں نا اس کو رب بہت پسند کرتا ہے. روتے روتے میں ایک دم چپ ہو گئی. میں نے کہا سچ مچ ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. اس کے بعد جب کوئی مجھے اب پاگل کہتا ہے نا, میں مسکرا کے کہتے ہیں شکریہ آپ کا. میرا بیٹا جب مجھے لینا آتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں آئی زیرو, تو مجھے کہتے ہیں کوئی بات نہیں امی. تو میں کہتی ہوں ہاں بیٹا خیر ہے نا, ہر طرف خیر ہے, کہیں سے کوئی بری خبر تو نہیں سنی ہم نے. لائف میں جو بھی تھا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. ایون ان مائی کلاس 10th when my teacher asked me کیا بنو گی, سب سے وہ پوچھتی آئی تھی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, کچھ تو بنو گی, ٹیچر بنو گی. I said no, ٹیچر تو میں پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. اور 1975 میں جب میٹرک کیا میں نے, اس کے بعد کچھ حالات نے مجھے ایسے کیا کہ جاب کرنی پڑی, اور میں نے ٹیچنگ کو چنا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آگے جا کے اس پروفیشن کو یوں چینج کروں گی. 2014 میں ریزائن کرنے کے بعد میں نے ایک ایسی چیز کو اپنایا جو میری ہابی تھی بظاہر, یعنی یہ کراس اسٹچ کا کام. یہ ہے وہ کراس اسٹچ. میں نے الفابیٹ کی چینز بنائے آفٹر ٹیشو باکس کور. اور یہ الفابیٹس کے بعد پھر میں نے نیمز لکھنے کی کوشش کی. الحمدللہ اس کے آرڈر آنے لگے, لوگ خریدنے لگے مجھ سے. مجھے لگا یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر میں نے ایڈیشنل نیمز بنا کر بھی رکھے. پھر اس بیماری نے مجھے اچانک آ گھیرا, جس کا نام سنتے ہی میں کانپا کرتی تھی, اور جب کسی کے بارے میں سنتی تھی تو اللہ مجھے معاف کر دے, میں کہتی تھی اللہ اتنی خطرناک بیماری, اب تو بچنا بہت مشکل ہے. اور آپ یقین کریں جب مجھے وہ بیماری ہوئی, ڈاکٹرز کے کہنے سے پہلے میں سمجھ چکی تھی مجھے کینسر ہے. کولن کینسر ہے یہ نہیں سمجھی تھی. پیٹ کا کینسر مجھے, مطلب میری نالج میں تھا پیٹ کا کینسر ہوتا ہے. جس شاپ پہ اس وقت میں موجود ہوں نا, آئی ہیو کمپلیٹڈ 5 years here. میں جب یہاں آئی تھی نا ان دنوں مجھے کچھ بہت ہی پرابلمس تھے. اس سے پہلے میں ایگزیبیشنز کرتی تھی, میں 2-3 جگہ اپنا سامان کی چین سپلائی کرتی تھی. لیکن لوگ ہیں نا اہمیت آپ کو نہیں دیتے. ہم لوگ ہیں نا صبر نہیں کرتے. تھوڑی سی تکلیف میں کہتے یہ تو بہت ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. میں نے وہاں پر جو فرسٹ منتھ گزارا اس شاپ میں, ہارڈلی سیل ہوتی تھی کچھ چیز. الحمدللہ ابھی تو میں سامان یہاں شفٹ کر ہی رہی تھی, اس دن میری 180 روپیز کی سیل ہو گئی. میں نے کہا اللہ میاں شکریہ آپ کا شکریہ, یہ تو بہت بڑی رقم ہے, میں کر لوں گی انشاءاللہ, اللہ میاں ہو جائے گا. پھر میں ٹک گئی, پر اللہ کی شان ہے نومبر میں ملی, اور فیب میں وہ کرونا نے ایسا سر اٹھایا, پھر سے سب ختم. مجھے لوگ کہتے ہیں اتنا سامان ہے, ہاں آپ کی تو شاپ بھری ہوئی, اور میرے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. مجھ جیسے انسان کے اتنے, مطلب اتنا کچھ کس کا دیا ہوا ہے. وہ لوگ جو میرے لیے انجان ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھ میں کوئی خاص ہے, کوئی سرخاب, بقول ہماری امی کے کیا سرخاب کے پڑ لگے, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ رب چاہتا ہے. وہ جو کہتے نا حق بات کہو چاہے حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو سامنے,
کیونکہ دیکھیے انسان ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں, کیا کر لیں گے وہ آپ کا, ناراض ہو کر آپ کو چھوڑ دیں گے نا, یہ بھی ایک بلیسنگ ہوگی کہ اگر آپ ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں جو آپ کی آخرت برباد کریں. لیکن اگر آپ اس رب کو ناراض کر بیٹھے پھر کیا ہے آپ کا فیوچر, نہ دنیا نہ آخرت. سو حق بات کہیں اور میں سچ بات کہوں, شاید یہ میری فطرت ہے, بغاوت. مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ اکیلی چلاتی ہیں, ہائے ہائے آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ بیٹا ہے, اچھا تو بیٹا نہیں بیٹھتا. ارے بھائی وہ ہے, وہ اس کی زندگی ہے نا, مجھے اور میں اکیلی کیوں. میں ہر ایک کو ہنس کر کہتی ہوں اللہ ہے نا میرے ساتھ, اور جس کے ساتھ رب ہے وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے, پھر اسے کیا پرواہ انسانوں کی. اصل رشتہ اس رب سے, وہ نہ ٹوٹنے پائے. وہ ٹوٹا نا سب ختم ہو جائے گا. وہ ہے رحمان و رحیم. لیکن ایک ماں کا بھی تو دیکھیے, اس بات سے آپ دیکھیے, ایک ماں بھی تو ایک وقت تک اولاد کو برداشت کرتی ہے, اس کی نافرمانی کو برداشت کرتی ہے, اس کے بعد کیا کہتی, جاؤ بیٹا کرو جو تمہارا دل چاہے. یہ کسی زمانے میں جب یہ کرونا تھا تب میں نے لکھا تھا, اور واقعی یہ میرے دل کی آواز تھی, یہ میرے دل کی آواز تھی. اور میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک انسان کو یا ایک گروپ آف پیپل کو ٹیلنٹ دیتا ہے. نو, آئی ڈونٹ بلیو دس. اس نے اپنے ہر مخلوق کو کچھ نہ کچھ, جانوروں پرندوں میں دیکھیے کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک خوبی ہے جو وہ نمایاں ہے اس پر. پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس نے ایک انسان کو تو باصلاحیت بنایا, دوسرے کو نکما نکلتے. When I was a teacher, I really disliked those teachers جو چھوٹے اسٹوڈنٹس کو کہتے تم تو ڈفر ہو, اور میں ان کو دیکھ کر کہتے تھے, یہ جملہ آپ کے ٹیچر آپ کو کہتے تھے. کیونکہ کوئی بچہ ڈفر نہیں ہے, اس کی پرائرٹیز الگ ہے. وہ سائنس نہیں پڑھنا چاہ رہا, اس کو انگلش لینگویج سے کوئی رغبت نہیں ہے, اس کو میتھس میں انٹرسٹ نہیں ہے, تو اس کا گناہ تھوڑی ہے, اس کو کچھ اور ہوگا پسند. اگر کسی نے نا آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا شفقت کا, کسی نے آپ کو گرے ہیں آپ اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا, وہ چیز آپ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے رب کی طرف سے.